بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ عزیز طلبہ، یہ لمبی روایت ہے جس میں اونٹوں کی زکوٰۃ کی تفصیل ہے، ایسی بکریوں کے بارے میں زکوٰۃ کی تفصیل ہے، پھر کچھ جزوی مسئلے بھی ہیں جو آخر میں بیان ہوں گے۔ اونٹ کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ یہ نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو، جنہیں بحرین کی طرف متوجہ کیا تھا، انہوں نے یعنی وہاں بھیجا تھا نظم و نسق کے لیے، زکوٰۃ صدقات کی وصولی کے لیے، تو ان کے لیے ایک خط، ایک تحریر لکھ کر کے روانہ کی، اور پھر اس میں اونٹوں کے نصاب کی تفصیل بتائی، زکوٰۃ کی تفصیل بیان فرمائی۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے یہ خط لکھ کے بھیجا، لمحہ اس وقت جب کہ ان کو متوجہ کیا، انہیں بحران کی طرف روانہ کیا۔ بحرین جب نظم و نسق سنبھالنے، زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کے لیے جب ان کو بھیجا، تو انہیں یہ خط بھی دیا، تحریر، ہدایت نامہ فرما کر کے، لکھ کر کے حوالے کیا، یا یہ کہ کسی کے ذریعے وہاں بھیجا۔ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، کہ ھذہ فریضۃ صدقۃ التی، کہ یہ یعنی جو زکوٰۃ ہے، یہ وہ صدقے کا فریضہ ہے، وہ فرض صدقہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا، اور جس کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کو وہ نافذ فرمائے۔ فمن سئل من المسلمین، چنانچہ صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں جس سے مطالبہ کیا جائے مسلمانوں میں، علی وجہ اس کے طریقے پر یعنی قاعدے کے مطابق، فلیعطیہ، تو چاہیے کہ وہ صدقہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ومن سئل فوقہ، اور جس سے مطالبہ کیا جائے اس سے فائق زیادہ کا، فلا یعطی، تو وہ نہ دے، جتنا بنتا حساب ہوتی نہیں دے، زیادہ نہ دے۔ اب آگے نصاب بتایا، فی 24 من الابل، کہ 24 اونٹ، فما دونہا، اور اس سے کم، یعنی زیادہ سے زیادہ 24 ہو، اب اس سے نیچے جتنے بھی ہوں، من الغنم، بکریوں میں سے، من کل شاۃ، ہر 5 اونٹ پہ ایک بکری۔ تو اس طرح سے 5 سے گویا کہ اونٹ کا نصاب شروع ہوا، 5 اونٹ ہیں تو اب ابتدائی نصاب ہو گیا، اب اس میں ایک بکری نکالنا پڑے گا۔ اب یہ سلسلہ چلے گا 24 تک، یعنی ہر 5 میں ایک بکری، تو 24 تک میں کل 4 بکریاں ہو جاتی ہیں۔ 5 سے شروع اور 24 پر ختم۔ صورت یہ ہوگی کہ 5 سے 9 تک میں ایک بکری، پھر 10 سے 14 تک میں 2 بکری، پھر 15 سے 19 تک میں 3 بکری، اور پھر 20 سے لے کے 24 تک میں 4 بکری، یہ کل 4 بکریاں ہو جائیں گے۔ فرمایا ہر 5 میں ایک بکری،
یہ 24 تک کا حساب ہوا. فیضا بلغ 25، پھر جب وہ اونٹ پہنچ جائیں 25 کو، تو 25 سے لے کر الی 35 35 تک میں ففیہا اس میں ایک بنت مخاض ہے، یعنی اونٹ کا بچہ، اونٹ انثى مؤنث یعنی مادہ بچہ. یہ کچھ اونٹوں کی اور اونٹ کے عمر کے اعتبار سے بچوں کے اصطلاحی نام ہے. ایک تو بنت مخاض ہے، اسی طرح آگے بنت لبون ہے، اسی طرح حقہ ہے، اسی طرح جزع ہے. آپ ان سب اصطلاحی الفاظ جو اونٹ کے عمر کے حساب سے اونٹوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو یاد رکھیں. بنت مخاض ہے، یہ وہ اونٹنی ہے جو 1 سال پورے کر کے دوسرے سال شروع کرتے ہیں. بنت لبون ہے، یہ وہ اونٹنی ہے جو 2 سال پورے کر کے تیسرا سال شروع کرتے. حقہ یہ وہ اونٹنی ہے جو 3 سال پورے کر کے چوتھا سال شروع کرتے. طروقۃ الجمل کا لفظ آ رہا ہے جو اونٹ کی چڑھائی کے لائق ہو، یعنی ایسی اونٹنی اتنی عمر کو پہنچ جائے جو اونٹ کے لیے جفتی کے قابل ہو جائے. آگے جزع ہے، یہ وہ اونٹنی ہے جو 4 سال پورے کر کے 5ویں سال شروع کرتے. اب ترجمہ دیکھتے چلے. فرماتے ہیں کہ ہر 5 میں ایک بکری جب وہ پہنچ جائے 25 کو، تو 25 سے لے کے 35 35 تک میں ففیہا بس اس میں ایک بنت مخاض یعنی اونٹنی انثى مؤنث مادہ بچہ اونٹ کا جو 1 سال پورے کر کے دوسرے سال میں داخل ہو گیا. فیضا بلغت پھر جب 36 کو پہنچ جائے تو 36 سے لے کے 45 تک اس میں بنت لبون ہے انثى یعنی اونٹنی کا وہ بچہ اونٹنی جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو جائے. پھر جب پہنچ جائے 46 46 تک، تو 46 سے لے کے 60 تک میں اس میں ایک حقہ ہے. حقہ جو 3 سال مکمل کر کے اور چوتھے سال میں داخل ہو جائے، اسے طروقۃ الجمل کہا، یعنی جو اونٹ کی چڑھائی جفتی کے لائق ہو جائے. پس جب وہ پہنچ جائے 61 کو، پھر جب اونٹ تو 61 سے لے کے 75 تک میں ففیہا جزع اس میں ایک جزع ہے. جزع یعنی جو 4 سال پورے کر کے 5ویں سال میں داخل ہو جائے. پھر جب وہ پہنچ جائے 76 کو، تو 76 سے لے کے 90 تک میں کہتے اس میں 2 بنت لبون ہے. اور پھر جب وہ پہنچ جائیں 91 کو، تو 91 سے لے کے 120 تک میں اس میں 2 حقے ہیں. طروقۃ الجمل جو دونوں اتنی عمر کے ہوں. حقہ یعنی 3 سال مکمل کر کے چوتھے سال کو شروع کر لے اور جو اونٹ کے چڑھائی کے جفتی کے لائق ہو جائے. فیضا زادت علی 20 اب جب اونٹ بڑھ جائے 20 و 120 پر اضافہ ہو جائے 121 ہو جائے، تو اب آگے کا نصاب ہے کہ ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ. ومن لم یکن معہ الا 4 من الابل اور وہ جس کے ساتھ اونٹ نہ ہو مگر صرف 4 یعنی 5 کے پورے عدد نہیں ہوتے، ایک کم ہے تو 5 سے ایک کم بھی ہوا اگر 4 ہی ہے. نہیں وہ شخص جس کے پاس اونٹ نہ ہو مگر 4 تو اس میں صدقہ ہے یعنی نفل والا. فرض زکات جو آئے گی وہ 5 اونٹ سے شروع ہوگی. اگر ایک کم ہو گیا تو اس میں فرض زکات نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے جو نفل والا. الا یشاء تو اس میں کوئی صدقہ نہیں ہے یعنی فرض زکات مگر یہ کہ اونٹ کا مالک چاہے یعنی نفلی طور پر وہ دینا چاہے تو دے سکتا. پر جب یہ اونٹ پہنچ جائیں 5 کو تو اس میں ایک بکری ہوگی، جیسے کہ شروع میں بتایا کہ ابتدائی نصاب اونٹ میں 5 ہے، 5 سے زکات شروع ہوگی. 5 اونٹ ہو جائیں پورے تو اس میں ایک بکری دینی ہوگی. اب آگے جو ہے وہ جتنے نصاب پر جس طرح کے جانور عمر کے حساب سے دینے تھے اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہتے وہ جس کے پاس اونٹ میں سے پہنچ رہے اونٹ کی تعداد جزع کے صدقے کو پہنچے، یعنی اتنے اونٹ ہیں جن پر کہ جزع دینا ہوتا تھا، یعنی 4 سال مکمل کر کے 5 سال میں داخل ہونے والا بچہ. وَلَيْسَتْ عِندَهُ جزع حالانکہ اس کے پاس وہ جزع ہے نہیں،
اتنی عمر والا بچہ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، البتہ اس کے بعد حقہ ہے یعنی اس سے کم عمر کا جو 3 سال پورے کر کے چوتھے سال شروع کر چکے، تو ایسی صورت میں فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، اس سے حقہ قبول کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا۔ اب 1 سال کا جو فرق ہو گیا کہ زیادہ عمر والا دینا تھا، کم عمر والا دے رہا ہے، تو یا جلو ماہا اس کے ساتھ وہ تلافی کے لیے وہ جو عمر کے حساب سے کمی ہو گئی تو 2 بکریاں ڈال دے گا، اس کے ساتھ 2 بکریاں کر دے گا، اگر اس کے لیے 2 بکریاں میسر ہو یعنی ہیں موجود ہیں، اور نہیں ہے تو پھر 20 درہمن 20 درہم اس کے ساتھ وہ اور نقد کے طور پر دے دے گا۔ اس سے احناف کا مسلک ثابت ہو جاتا ہے کہ عین جانور کے بدلے اگر جو قیمت وغیرہ دینی پڑ جائے تو دفع القیم قیمت کا دینا جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں کہا کہ 20 درہم 20 درہم اس کے ساتھ لگا دے۔ آگے مسئلہ اس کے برعکس ہو جائے، وَمَنْ بَلَغَتْ، وہ جس کا اونٹ پہنچے حقہ کے صدقے کو، یعنی اتنا اونٹ ہے جس پر حقہ والا دینا تھا، حقہ یعنی جو 3 سال مکمل کر کے چوتھا سال میں داخل ہو، لیکن اس کے بعد وہ حقہ ہے نہیں بلکہ اس کے بعد جزا ہے یعنی اس سے زیادہ عمر کا ہے، کم والا دینا تھا زیادہ والا موجود ہے، یعنی جو 4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں داخل ہو گیا، ایسا جانور ہے، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنُ الْجَزَا، تو اس سے وہ جزا قبول کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ دینا تھا 4 سال والا دے رہا ہے 5 سال والا، 1 سال زیادہ عمر کا جانور دے رہا، تو اس میں دینے والے کو نقصان ہو رہا، تو اس کی تلافی کے لیے کہہ رہے ہیں یُؤْتِیہِ الْمُصَدِّقُ، صدقہ وصولنے والا اس مال کے مالک کو دے گا 20 درہمن 20 درہم، او شاتین یا 2 بکریاں، تو 20 درہم یا 2 بکریوں سے اس طرح وہ جو زیادہ لے رہا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدْقَةُ الْحِقَّةِ، اور وہ جس کے پاس اونٹ پہنچ رہے حقہ کے صدقے کو اور اس کے پاس حقہ نہیں ہے مگر بنت لبون ہے، حقہ یعنی جو 3 سال مکمل کر کے چوتھے سال میں داخل ہو، یہ دینے کا تھا لیکن وہ نہیں ہے، اس سے کم عمر کا جانور بنت لبون ہے، یعنی جو 2 سال مکمل کر کے تیسرا سال ہی میں داخل ہوا، کہتے نہیں ہے اس کے پاس حقہ مگر بنت لبون، یعنی بنت لبون موجود ہے، کم عمر والا دینا تھا زیادہ عمر کا، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، تو یقیناً اس سے وہ بنت لبون قبول کر لی جائے گی، وَيُؤْتِي شَاتَيْن، اور وہ مالک جو ہے جانور کا وہ 2 بکریاں دے گا یا 20 درہم دے دے گا۔ اور ایسے ہی اگر زیادہ کم عمر کا دینا تھا زیادہ عمر کا مل رہا تو ایسی صورت میں اس مالک کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کی تلافی کے لیے صدقہ وصولنے والا 2 بکریاں یا 20 درہم دے دے۔ فرماتے وَمَنْ بَلَغَتْ صَدْقَتُهُ، اور وہ جس کا صدقہ پہنچ جائے بنت لبون کو، یعنی اتنا جانور ہے جس میں بنت لبون دینا تھا، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، حالانکہ اس کے پاس بنت لبون نہیں ہے، بنت لبون یعنی جو 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں داخل ہو وہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد حقہ ہے، یعنی اس سے 1 سال زیادہ عمر کا بچہ 3 سال پورے کر کے جو چوتھے سال میں داخل ہوا، تو ایسی صورت میں فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، اس سے وہ حقہ قبول کیا جائے گا، اور یہ جو 1 سال زیادہ عمر کا لے رہا ہے صدقہ لینے والا تو یُؤْتِی الْمُصَدِّقُ، صدقہ وصولنے والا اس کو ادا کرے گا 20 درہمن 20 درہم، او شاتین، یا یہ کہ 2 بکریاں، 20 درہم ادا کرے یا 2 بکریاں ادا کرے، او شاتین یا 2 بکریاں۔ وَمَنْ بَلَغَتْ، اور وہ جس کا صدقہ بنت لبون کو پہنچے، بنت لبون وہی جو 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں داخل ہوا، حالانکہ اس کے بعد وہ بنت لبون نہیں ہے بلکہ اس کے پاس بنت مخاض یعنی 1 سال کم عمر کا، بنت مخاض یعنی جو 1 سال پورے کر کے دوسرے سال میں داخل ہوا، تو یہاں پر صدقہ لینے والے کا نقصان ہو رہا ہے، تو بلا شبہ اس سے بنت مخاض لے لی جائے گی، اور وہ مالک جو ہے جانور کا وہ اس کے ساتھ ساتھ 20 درہم دے دے گا یا 2 بکریاں دے دے گا۔ اور اس کے برعکس وہ جس کا صدقہ بنت مخاض کو پہنچے، بنت مخاض یعنی 1 ہی سال کا جانور دینے کا تھا، حالانکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے، البتہ بنت لبون ہے یعنی 2 سال والا جانور ہے، تو بلا شبہ اب یہاں پر کم عمر کا دینا تھا اور زیادہ عمر والا جانور ہے تو زکوٰۃ دینے والے کو نقصان ہو رہا، کہ بلا شبہ اس سے وہ قبول کیا جائے گا، اور صدقہ وصولنے والا اس کو 20 درہم دے گا یا 2 بکریاں دے گا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہ ہو، علی وجہ اپنے قاعدے اصول کے مطابق اپنے طریقے پر،
बिनते मखाज ना हो, यानी 1 साल वाला बच्चा ना हो, बल्कि उसके साथ बिनते लबून हो, 2 साल वाला बच्चा, फ़इन्नहु युक़बलु मिन्हु, तो बिलाशुबा उससे कबूल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो यानी सदका देना था बिनते मखाज, और बिनते मखाज है नहीं, यानी 1 साल वाला, बल्कि उसके पास में बिनते लबून है, 2 साल वाला बच्चा है, तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में वो बच्चा कबूल कर लिया जाएगा। और लैसा माउश है, उसके साथ कुछ भी नहीं, यानी और तलाफी के लिए यहाँ पर कुछ देना नहीं पड़ेगा। ये ऊँट के ज़कात की पूरी तफसील थी। निसाब भी आ गया, ज़कात भी आ गई, कितने पर कितना देना है। 5 से शुरू हो रहा है और 120 पर ख़त्म हो रहा है। पाँच से शुरू होकर और 120 पर ख़त्म हो रहा, और फिर उसके बाद हर 40 और हर 50 का हिसाब आ रहा। तो ये ऊँट का निसाब और ज़कात की मिक़दार को तफसील से बयान किया लंबी रिवायत में। आगे बकरियों के बारे में निसाब और ज़कात की तफसील आ रही, जो इंशाअल्लाह कल होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।